بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ صحیح البخاری سے، اور اس کا نمبر ہے 4761۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ بیان کرتے ہیں سألت او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب عند اللہ اکبر قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ثم ای قال ثم ان تقتل ولدك خشیة ان يطعم معك قلت ثم ای قال ان تزانی بحلیلة جارك قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ کسی صحابی نے پوچھا ای الذنب عند اللہ اکبر، کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے ای الذنب عند اللہ اعظم، کہ سب سے عظیم اور بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قلت، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ثم ایون، اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا اس کے بعد یہ ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل کرے، اپنے بیٹے کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا، کہ اگر بیٹا ہوگا، اولاد ہوگی تو اس کو کھلانا پڑے گا، میرے ہاتھ میں اتنا رزق نہیں، میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں، اس لیے بیٹے کو ہی قتل کر دے۔ اور ذرا ہم نے غور کرنا ہے کہ کہیں جان بوجھ کر اولاد کو نہ پیدا کرنا، منصوبہ بندی اور اس طرح کے ذرائع بغیر کسی وجہ اور عذر کے ان کو اپنانا کہیں اس زمرے میں تو نہیں آتے کہ انسان اس وجہ سے ڈر رہا ہے کہ تربیت کیسے کروں گا، ان کو کھلاؤں گا کیسے، ان کو پڑھاؤں گا کیسے، اتنی مہنگائی ہے۔ تو اس طرح کے خیالات جب ذہن میں آئیں تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اور پھر اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے، ان کو کھلانا پڑے گا۔ قلت ثم ایون، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ اس کے بعد فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی اہلیہ کے ساتھ بدکاری کرے، منہ کالا کرے، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بڑے گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دیے۔ سب سے بڑا گناہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو قتل کرنا، کسی انسان کو بھی قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کا ارتکاب کرنا، بدکاری کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے جب انسان اپنی اولاد کو قتل کرتے، کیونکہ ان کا زیادہ حق ہے۔
ان کا خیال کیا جائے، ان کی پرورش کی جائے، اسی کو قتل کر دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ بن گیا۔ اور اسی طرح زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب انسان اپنے پڑوسی کی اہلیہ کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو حفاظت کرنی تھی۔ یہ پڑوسی اس کا محافظ تھا، حفاظت کرنے والا تھا، تو اپنی پڑوسن کے ساتھ، پڑوسی کی، ہمسائے کی اہلیہ کے ساتھ منہ کو کالا کر دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی، اس میں پیچھے مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو اس میں یہ بیان کیا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اللہ کی اکیلے ہی عبادت کرتے ہیں، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ لا يدعون، اور یدعون یہ لفظ دعا سے بھی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور سے نہیں مانگتے، جب مانگتے ہیں کس سے مانگتے ہیں؟ صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کو حرام قرار دیا ہے تو وہ قتل کا ارتکاب نہیں کرتے الا بالحق۔ ہاں اگر کسی پر کوئی حد نافذ ہو رہی ہے تو وہ حدود نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کو قائم کریں گے۔ ولا یزنون، اور مومن لوگ بدکاری نہیں کرتے، زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور فرمایا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ جرم کرے گا وہ گناہ کو پائے گا، اسے گناہ ملے گا۔ اور پھر عذاب کیا ہوگا؟ اگلی آیت یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، ان کو دگنا عذاب ملے گا قیامت کے دن، اور وہ اس میں رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور اس میں ویخلد فیہ، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہ المستعان۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ان گناہوں کو ترک کیا جائے، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ جب انسان ان بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کی حدود کو پھلانگ رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان غیرت مند ہے، اس کے اندر غیرت ہوتی ہے کہ اس کی گھر کی عورتوں کی طرف کوئی بری نظر بھی نہ رکھے، بری نظر سے نہ دیکھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس سے کئی زیادہ غیرت مند ہے کہ اس کا بندہ، اس کی بندی، اس کے غلام اور اس کی لونڈیاں، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں اللہ کے غلام ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں وہ اس کو پھلانگتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کرے، وہ اپنی مرضی سے کسی پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اس کو قتل کر دے، یا اللہ رب العالمین جو اکیلا ہی خالق اور مالک اور الہ ہے وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔